بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1581 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 46 46۔ اور آئیے ہم اس ایک آیت کی تلاوت اور لفظی معنی اور ترجمہ پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا تجادلوا، اور تم جھگڑا نہ کرو، اہل کتاب سے، الا باللتی، مگر اس طریقے سے کہ ہی احسن، وہ بہت بہتر ہو، الا الذین، مگر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، وقولوا، اور تم کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس کتاب پر جو انزلہ، نازل کی گئی، الینا، ہماری طرف، انزلہ، اور نازل کی گئی، الیکم، تمہاری طرف، و الہنا، اور ہمارا معبود، و الہکم، اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہی ہے، ونحن، اور ہم تو، لہو مسلمون، اسی کے فرما بردار ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا، یعنی اچھا، ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کرے ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتاب تم پر اتری، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسی ایک آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر اس طریقے سے کہ جو بہتر ہو۔ دوسری بات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں ظلم کیا۔ تیسری بات، تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی۔ چوتھی بات یہ کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے۔ پانچویں بات، ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان مشرکین و کفار کا ذکر تھا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور انہوں نے دوسروں کو معبود بنا رکھا تھا، مگر اس آیت میں اہل کتاب کو تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، جو کہ اللہ کو تو مانتے تھے، اس کی عبادت بھی کرتے تھے، مگر انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جو آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ اور اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر ڈالیں، تحریف سے کام لیا، عدل بدل کر دیا، اپنی خواہشات کے مطابق تورات اور انجیل کو بدل دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، جبکہ حضرت عزیر اللہ کے بندے، اس کے رسول۔ اور دین اسلام کی جانب بلانے کا طریقہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں اہل کتاب سے بحث کرنا پڑے اور انہیں سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو تم انہیں نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور سخت گوئی سے پرہیز کرو، جیسا کہ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت دیا گیا جب انہیں فرعون کو دعوت دین کے لیے بھیجا گیا۔ سورۃ النحل میں بھی رسول رحمت صلی اللہ کو حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ پیغمبر لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں بھی کہا گیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں کو جب بھیجا جا رہا تھا فرعون کے پاس، تو کہا گیا کہ فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ، شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم رویے کی تعریف اور توصیف بھی قرآن مجید میں یہاں بیان کی گئی، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پر پیغمبر، اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، اور اگر آپ سخت روح ہوتے، ترش روح ہوتے اور سختی سے بات کرنے والے ہوتے، یہ سارے کے سارے صحابہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ اللہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ کرام اطراف میں گھیرے ہوئے ہوتے تھے، جب بھی سرکار اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے گھیرے ہوئے ہوتے تھے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ کرو مگر اچھے طریقے سے کرو، مہذب انداز میں، حدود کی رعایت کرتے ہوئے بحث کرو، دلائل سے ان کو سمجھاؤ۔
ہاں اگر آپ کی نرمی کا فائدہ کوئی نہ اٹھائے اور ظاہر بات ہے کہ سختی کرے اور ظلم کرے ان میں سے کوئی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ تو مجادلہ کیا جائے گا، اور جیسے اصول فطری چیز ہے اس طرح راہ اختیار کی جائے گی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہاں مشرکین سے قتال کرنے کو کہا گیا کہ اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ ظلم کریں یعنی جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو آپ کو ان کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت ہے۔ مگر پہلی بات جو انہیں اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں کہی گئی وہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے اسی بات کا ذکر ہے کہ جب تم انہیں اللہ کی جانب اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کی جانب بلاؤ تو تم ان سے پہلے یہ کہو کہ دیکھو ہم اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر بھیجی ہے، یعنی تورات اور انجیل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن مجید۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور ہم تو اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو اور ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جن کے نبی ہونے کی تصدیق تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، مگر تم اسے چھپاتے ہو اور اسے ماننے سے انکار کرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کا ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جو اسے نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو اسے مانے گا وہ مسلمان مطیع اور فرما بردار کہلائے گا۔ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ یہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو ہم پر اترا اور تم پر اترا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔